ہماری بدقسمتی کی داستان بتاتا ہے. اور آج اگر ہمارے پاس ہے تو ایک خان کی شکل میں امید ہے، اور یہ امید ہمیں بیدار کرتا ہے. یہ امید ہمارے لیے خوشحالی کے دروازے کی نقیب ہے. یہ امید ہمارے رگوں میں خون کی رفتار کو تیز کرتا ہے. پاکستانیوں، 9 مئی کے بعد سے لے کے ہم ظلم و جبر اور ملک میں طوائف الملوکی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں. اور آج اسی ظلم و جبر کے بلبوتے پہ یہ ہمیں اب یہ بتانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ جو ہے ہم نہیں ہونے دیں گے. یاد رکھو کہ اگر ہماری اوقات 8 ستمبر کے جلسے کی نہیں ہے، پاکستانیوں اگر مل کے پوری قوم ایک جلسے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پھر یہ قوم ہی نہیں ہے، یہ بھیڑ بھی نہیں ہے، یہ انسانوں کا اکٹھ ہی نہیں ہے، یہ چوپائے ہیں، شرمسار، نادم اور بزدل. لہذا جس خدا نے ہمیں تخلیق کیا اور جن کے ہاتھوں میں ہماری جان ہے، 100 سال جینے سے بہتر ہے کہ ایک دن جیا جائے تاکہ تاریخ یاد تو کرے. 8 ستمبر کا جلسہ ہم کریں گے، ہر صورت کریں گے، مریں گے یا کوئی مٹانا چاہے، لیکن 8 ستمبر کو آنے والا دن جو ہے یاد رکھے گا کہ ایک عظیم الشان جلسہ ہوا تھا. اب ذمہ داری آپ کی ہے پاکستانیوں. ڈر کو گلے لگاتے ہو یا نکلتے ہو اپنے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے، اپنے خان کی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کی آزادی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے. اپنے گھر میں 8 ستمبر کو مت بیٹھو، نکلو اور ایسے نکلو، اپنی بیوی بچوں سب کو ساتھ میں بٹھا کے نکلو. آؤ اسلام آباد کی طرف. ہماری نگاہیں، قوم کی نگاہیں، پاکستان کی نظریں جو ہیں ان پاکستانیوں کی طرف ہے جو 8 ستمبر کو آئیں گے اور جتائیں گے کہ وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. 8 ستمبر ہماری عزم کا دن ہے، ہماری ہمت کا دن ہے، ہماری قومی شناخت کا دن ہے. اور اس روز ہم یہ تاریخ رقم کریں گے اور بتا کے کہنا چاہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے، آؤ اور دیکھ لو ہمارے حوصلے کو اور ہماری ہمت کو. انشاءاللہ خف و خاشاک میں ڈبو دیں گے آپ کے ظلم کو بھی، آپ کے جبر کو بھی، آپ کے ڈنڈے کو بھی. جلسہ 8 ستمبر کا ہو کے رہے گا. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائن. 8 ستمبر کے جلسے میں اب 4-5 ایام ہی باقی ہے. قسم قسم کی بولیاں سن رہے ہیں اور آج ایک وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. پیارے پاکستانیوں، 23 مارچ سے لے کر 22 اگست تک جلسے کا التوا جو ہے اس نے اس بیانیے کو جنم دیا، ان شکوک کو جنم دیا کہ شاید جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے بس میں نہیں، کرو نہیں ہے. پیارے پاکستانیوں، اگر ہم ایک جلسہ ہی نہیں کر سکتے اتنے بڑے آئین کی ہوتے ہوئے، آرٹیکل 16 اور 17 کے ہوتے ہوئے، بنیادی انسانی حقوق کی ہوتی ہوئی اور اتنے بڑے بڑے ایوان عدل کی عمارتوں کو دیکھ کے اور پھر ایسی قومیتوں کو جو ہمیشہ سے بلند بانگ دعوے کرتی آئی ہے کہ ہمارے اسلاف نے حکمرانیاں کی ہے، تاراج کیا ہے علاقوں کو اور ریاستوں کو، تو کہاں گئی وہ دعوے اور کہاں ہماری شجاعت، بہادری اور ہمت کی وہ تاریخ کہ جن کے اخلاق جو ہیں آج ڈنڈے کے ڈر سے ایک جلسہ کرنے سے بھاگنے کی سوچ رہی ہے. پاکستانیوں، ایک جلسے کے انعقاد کے لیے اتنی
باتیں کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مذاق بنا لیا ہے ہمارے حقوق کا، اور یہ حکومتی ادارے، یہ ریاست اب اپنے ڈر اور خوف کے اس افرید کے ساتھ پاکستانیوں کو زرخی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی کہ ان سے ڈرو تو چپ جاؤ، نام ہی نہ لو اپنے حقوق کا، اپنے لیڈر کا، اپنے نظریے کا، اپنی سیاست کا، اسی پستی میں گرتے رہو، معیشت زبحال، بدامنی کا دردورہ، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ چور براجمان، اور اگر اس پہ احتجاج کے لیے لب کھولنے ہیں تو پھر آگے سے ان کے ڈنڈے، ان کی وردیاں، ان کا زور، ان کا جبر۔ پاکستانیوں، یہ مستقبل جو ہے اس کی پیشن گوئی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم خود ہی سے تخلیق کریں، خود اپنے مستقبل کو بنائیں۔ ہمارا ماضی، ہماری زبحالی، ہماری بدقسمتی کی داستان بتاتا ہے، اور آج اگر ہمارے پاس ہے تو ایک خان کی شکل میں امید ہے، اور یہ امید ہمیں بیدار کرتا ہے، یہ امید ہمارے لیے خوشحالی کے دروازے کی نقیب ہے، یہ امید ہمارے رگوں میں خون کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ پاکستانیوں، 9 مئی کے بعد سے لے کے ہم ظلم و جبر اور ملک میں طوائف الملوکی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اور آج اسی ظلم و جبر کے بلبوتے پہ یہ ہمیں اب یہ بتانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 8 ستمبر کو جلسہ جو ہے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رکھو کہ اگر ہماری اوقات 8 ستمبر کے جلسے کی نہیں ہے، پاکستانیوں اگر مل کے پوری قوم ایک جلسے کی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ قوم ہی نہیں ہے، یہ بھیڑ بھی نہیں ہے۔